Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک بھائی نے کومنٹ کر کے، یہ ادریس سلہریہ بھائی ہیں، انہوں نے کومنٹ کر کے سوال پوچھا ہے کہ نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے اور نماز تہجد کا وقت کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، یہ ضرور بتائیں، جزاک اللہ۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ میں اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور پھر نماز تہجد کا جو طریقہ ہے اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ تو آج یہ ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں، آپ کو وقت کا بھی پتہ چل جائے گا اور پھر آپ کو جو ہے نماز تہجد ادا کرنے کا صحیح طریقہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ نماز تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نفلی نمازوں میں وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرے جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو جب وہ نماز تہجد ادا کر رہے ہوں ان کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے ان کی اس ادا کو دیکھ کر۔ تو کتنا یہ بابرکت عمل ہے کہ ایک بندہ نماز تہجد ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہے اور اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جو دعائیں ہیں تہجد کے وقت میں قبول ہوتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا عمل جو آپ کر رہے ہیں اور اسے دیکھ کر رب تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے، جب آپ وہ عمل کریں اس کے بعد رب تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرنے کی دعا کریں، اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا۔ وہ جو آپ کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا وہ پھر خالی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ وقت ہی ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے، جس وقت نماز تہجد ادا کی جاتی ہے وہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں نماز تہجد کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ یہ تو کچھ فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے، ویسے اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث جو ہے وہ نماز تہجد کی فضائل میں موجود ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں مختصر کر رہا ہوں، میں اپنے مین ٹاپک پر آتا ہوں۔ چلیں میں آپ کو جو اس کا طریقہ ہے وہ بتا دوں، پھر آپ کو اس کا جو صحیح وقت ہے، کب وقت اس کا شروع ہوتا ہے۔ اس میں بہت بڑی ایک غلطی لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، لیکن اس غلطی کی وجہ سے، میں آپ کو وہ غلطی بھی بتاؤں گا، اس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ پہلے آپ سنیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں سب سے پہلے نیت یاد رکھیں، دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں نماز تہجد ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف میرا قبلہ شریف، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 2 کر کے آپ جو ہے وہ 2 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، 4 6 8 10 12 تک جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ نیت آپ نے سماعت فرما لی۔ نیت کرنے کے بعد ہم نے جو ہے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ثنا سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ ہم نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی، ثنا کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی اس میں 8 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا 4 بار یا 12 بار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اگر 1 بار بھی سورہ اخلاص پڑھ لیں گے پھر بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی 1 رکعت میں۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ 4 بار 8 بار 12 بار پڑھ لیں 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تو پھر بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، آپ کوئی بھی سورت اور پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سورت یاد ہو، کوئی بھی قرآن پاک کا آپ حصہ
پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے یہ تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی دور ہوئی ہوگی، اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں، بار بار میسیجز کرتے ہیں، تو امید ہے یہ سوال تو آپ کا، یہ مسئلہ تو آپ کا حل ہو چکا ہوگا۔ آپ کوئی بھی صورت وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب صورت ملا لی سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد رکوع، پھر تو سجدے، ٹھیک ہے جی، رکوع والی تسبیح، پھر سجدے والی تسبیحات، پھر اس طرح پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صورت ملانے کے بعد جو ہے وہ رکوع، پھر سجود، پھر تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اس کا ادا کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب آئیے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے مختصر سا کر کے آپ کو بتایا ہے۔ میں نے نماز تہجد پر پریکٹیکل ویڈیو بھی بنائی ہے، جس میں نے پڑھ کے بتایا ہے کہ نماز تہجد ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے اس چینل کا وزٹ کریں، آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ پریکٹیکل یعنی پڑھ کے دکھایا ہے، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک کا مکمل تفصیلاً جو پریکٹیکل طریقہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وہ آپ جو ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیے، میرے چینل کا وزٹ کریں، آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس میں جو غلطی لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی، وہ کون سی غلطی ہے اور کب وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہی آپ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جب آپ عشاء کی نماز ادا کریں، جب فرض پڑھ لیا آپ نے 4 فرض عشاء کے پڑھ لیے، تو اس کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ختم کب ہوتا ہے اس کا وقت؟ اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، یعنی یہ جو میں نے آپ کو دورانیہ بتایا ہے، عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے، اس کے بعد وقت شروع ہو گیا، اور پھر صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری رات میں آپ کسی بھی وقت جو ہے نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ دیر سونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کچھ دیر آپ سوئیں، آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ سو جائیں، اس کے بعد آپ اٹھیں تو آپ جو ہے وہ نماز تہجد ادا کریں۔ اور اس کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا پچھلا پہر، ٹھیک ہے جی۔ رات کا جو پچھلا پہر ہے، اس وقت آپ اس کو ادا کریں گے تو وہ اس کا افضل وقت ہے۔ اب اس میں غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی؟ وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہماری مساجد میں اکثر جو ہے ہوتا اس طرح کہ نماز فجر کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے، اور اذانیں جو ہیں 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد مساجد میں فجر کی اذانیں ہوتی ہیں۔ تو اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھی اذان نہیں ہوئی تو تہجد کا وقت ابھی باقی ہے، ہم نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس وقت کئی مرتبہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ فجر کے وقت میں جو ہے وہ نماز تہجد ادا کریں گے تو یہ نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس کا وقت ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اذان کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیلنڈر اپنے پاس رکھ لیں، اس میں دیکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو تو اس سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔